اس فصل کے اندر فصل نمبر 2 کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جملے کے ذاتی اور صفاتی اقسام بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم صرف جملے کی ذاتی اقسام پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا۔ یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، ہماری آنکھ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ 2 کلمے ہیں، جیسے ضربہ زیدن، ضربہ زیدن میں ضربہ ایک کلمہ ہے، زیدن دوسرا کلمہ ہے، تو یہاں پر دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہیں۔ یا تقدیراً ہوں گے، یا وہ دونوں کلمے کیا ہوں گے؟ تقدیراً۔ تقدیراً کا مطلب ہے کہ نظر تو ہمیں ایک کلمہ آ رہا ہوگا لیکن دوسرا کلمہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ جی، کہتے ہیں یہ چیز اس کی تقدیر میں تھی، یہ چیز اس کی تقدیر میں تھی، یعنی یہ چیز چھپی ہوئی تھی اور ابھی یہ ظاہر ہوئی ہے۔ جو چیز تقدیر میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے نا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ یہاں پر بھی 2 کلمے ہوتے ہیں، ایک کلمہ سامنے موجود ہوتا ہے، دوسرا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی، جیسے اضرب، جیسے اضرب، جب آپ آگے جا کے ضمائر کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ اضرب کے اندر ایک کلمہ ہے انت چھپا ہوا ہے۔ انت ضمیر اضرب کے اندر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے۔ اضرب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تو مار۔ اضرب کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو مار۔ تو یہ جو تو کا ترجمہ ہے، یہ تو کا لفظ اس کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ ہے انتا۔ وہ کیا ہے؟ انتا۔ اصل میں تھا اضرب انتا، اضرب انتا۔ تو یہ اضرب فعل ہے اور اس کے اندر انتا ضمیر اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں گے یا دونوں لفظوں میں موجود نہیں ہوں گے۔ ایک لفظ میں موجود ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ تقدیراً ہوگا، دوسرا کیا ہوگا؟ تقدیراً ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ جی، اب اگلی بات بھی سمجھیں۔ جب جملے میں کم از کم جملے میں کتنے کلمات ہوں گے؟ 2۔ جب 2 سے زیادہ کلمات ہوں تو پھر آپ کو تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی۔ وہ تھوڑی سی تکلیف آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ آپ کو ان کلمات کے اندر سب سے پہلے اسم فعل حرف کی تمیز کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اسم فعل حرف کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے۔ اس لیے پوری عربی زبان آپ کو پتہ ہے کہ انہی 3 چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی جملہ آئے، آپ کے سامنے کوئی بھی عبارت آ جائے تو آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے کس کی تمیز کرنی ہے؟ اسم فعل حرف کی۔ جب آپ کو اسم فعل حرف کی تمیز ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے تمیز کرنی ہے عامل اور معمول کی۔ کس کی؟ یعنی کون سا اسم یہاں عامل ہے، کون سا اسم یہاں معمول ہے، اور فعل تو ہوتا ہی عامل ہے، فعل معمول نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عامل ہوتا ہے، فعل معمول نہیں ہوتا۔ اور اسم عامل بھی ہوتا ہے اور معمول بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں۔ اور حروف بھی، بعض حروف عاملہ ہوتے ہیں، بعض حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ ان کی اقسام آپ آگے جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جب آپ نے اسم فعل حرف کی پہچان کر لی، اس کے بعد آپ نے عامل اور معمول کی تمیز کر لی، اس کے بعد آپ نے معرب اور مبنی کی بھی تمیز کرنی ہے۔ معرب مبنی کی فصل آگے آ رہی ہے۔ جس کلمے کا آخر بدلتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں، جس کلمے کا آخر، جس لفظ کا آخر نہیں بدلتا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ عربی زبان میں بعض کلمات اور بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا رہتا ہے، اور بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کا آخر نہیں بدلتا، ان کا آخر نہیں بدلتا۔ تو پھر آپ نے معرب اور مبنی کی تمیز کرنی ہوگی۔
جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے، نمبر 1 اسم فعل حرف کی تمیز، نمبر 2 معرب مبنی کی تمیز، نمبر 3 عامل اور معمول کی تمیز جب آپ نے کر لی، تو اس کے بعد ایک اور کام آپ کو کرنا ہے جو اصل کام ہے، کہ آپ نے کلمات کے آپس کے تعلق کو پہچاننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کلمات کے آپس میں تعلق کو پہچاننا ہے۔ جیسے آپ نے پیچھے مبتدا اور خبر کو پڑھا، مضاف اور مضاف الیہ کو پڑھا، سمجھ میں آ گئی ہے، ممیز اور تمیز کو پڑھا، اس کو کہا جاتا ہے کلمات کا آپس میں تعلق۔ یعنی 2 کلمے مثلا زید قائم، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ آپس میں مبتدا اور خبر ہے۔ ضرب زید، ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، تو ضرب زید ان کا آپس میں کیا ہے؟ فعل اور فاعل کا تعلق ہے، فعل اور فاعل کا تعلق ہے۔ یہی اصل چیز ہے۔ یہ چیز اگر آپ نے پہچان لی جس دن، تو سمجھو کہ آپ کو عربی زبان سمجھ میں آنے لگ گئی ہے۔ آپ کو اسم کی بھی پہچان ہوگی، فعل کی بھی ہوگی، عامل کی بھی ہوگی، معمول کی بھی ہوگی، سب کچھ کی ہوگی، لیکن اگر آپ کو کلمات کے تعلق کی پہچان نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ کے علم النحو کے اندر کمی ہے۔ اس لیے اصل چیز یہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس چیز کو ہم نے پہچاننا ہے انشاءاللہ۔ جی، اب آپ جملے کی ذاتی اقسام کی طرف توجہ کریں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی، جملے کی باعتبار ذات کے 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے کسی چیز کی ذات، ایک ہوتی ہے صفت۔ ذات اور صفت آپ سمجھتے ہیں کہ ذات جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے۔ ذات جو ہوتی ہے وہ اس چیز کی حقیقت ہوتی ہے، وہ اس چیز سے جدا نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اور صفت جو ہوتی ہے وہ اس چیز سے جدا ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کبھی اس چیز کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، کبھی اس چیز سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدا ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مثلا انسان ہے، انسان کا بولنا، انسان کا بولنا، اسی طرح انسان کا چلنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انسان کا بولنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ تمام حیوانات میں سے یہ انسان کا کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ اور کوئی بھی حیوان نہیں بولتا، صرف انسان کیا کرتا ہے؟ تکلم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تکلم کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں جی، بولنے والا حیوان۔ اور ایک ہے انسان کی صفت، ایک کیا ہے؟ انسان کی صفت۔ مثلا ہنسنا، سمجھ آ گئی ہے؟ ہنسنا، کبھی انسان ہنستا ہے، کبھی انسان نہیں ہنستا۔ چلنا، کبھی انسان چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے ذات، اور حقیقت ایک ہی چیز ہے، اور صفت جو ہوتی ہے وہ کبھی لائق ہوتی ہے، کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ تو جملہ با اعتبار ذات کی 4 قسم کا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بھی جملہ ہوگا وہ ان 4 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ یعنی جو بھی جملہ ہوگا عربی کا وہ ان 4 قسموں سے باہر نہیں ہوگا۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں ان کو سمجھیں۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ، نمبر 3 جملہ شرطیہ، نمبر 4 جملہ ظرفیہ۔ اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ اسمیہ اور فعلیہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ جیسے زید قائم، جملہ فعلیہ کی مثال جیسے قام زید، جملہ شرطیہ کی مثال جیسے ان تکرمنی اکرم کا۔ شرطیہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس جملے کے اندر شرط کا معنی ہو۔ او بھائی شرط سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جی، یعنی شرط، کوئی شرط لگائی جائے۔ مثلا ان تکرمنی، اگر تو میرا اکرام کرے گا، اکرم کا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ یعنی میں تیرا اکرام تب کروں گا جب تو میرا اکرام کرے گا، اس کو شرط کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جملہ ظرفیہ۔ جملہ ظرفیہ، جملہ ظرفیہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ظرف والا معنی پایا جائے۔ آگے جا کے آپ پڑھیں گے اسماء ظروف، پھر آپ کو جملہ ظرفیہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے عندی مال، عندی مال، میرے پاس مال ہے۔ تو اب عربی کا جو بھی جملہ ہوگا، یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یا تو جملہ
فعلیہ ہوگا، یا تو جملہ شرطیہ ہوگا، یا تو جملہ ظرفیہ ہوگا۔ سب سے زیادہ استعمال جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا ہے، اس وجہ سے مصنف نے ان دونوں کو مقدم رکھا ہے۔ اور ان چاروں قسموں کو یعنی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ کو اصل جملہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اصل جملہ، یعنی اصل جملہ یہی ہے، اس کے علاوہ جو بھی جملے ہوں گے وہ ان کے کیا ہوں گے؟ تابع ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ تابع ہوں گے۔